تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور عمل صالحہ کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ میرا اللہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں آپ کا میسج جو میں نے پڑھا کہ آپ کہہ رہی ہیں اللہ نے ہر چیز کو مجھ سے دور کر دیا، نماز سے، قرآن سے، اچھے کاموں سے۔ آپ کی یہی بات مجھے اسی بات میں غلطی ہے۔ اللہ کبھی دور نہیں کرتا، اللہ کبھی ہم سے دور نہیں ہوتا، اللہ وہیں پہ موجود ہوتا ہے، ہم اللہ سے دور جاتے ہیں۔ ایک یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ پھر قرآن میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا کہ نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو سچے دل سے اللہ کی طرف جھکتے ہیں، جو جھکاؤ رکھتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے نماز قرآن پھر بھاری نہیں رہتا۔ لیکن جن کا رجوع نہ رہے، جو خود اللہ سے دور ہو جائیں، تو پھر ان پہ نمازیں بھاری ہوتی جاتی ہیں اور پھر ایک دن انسان یہ بوجھ اٹھا کے پیچھے رکھ دیتا ہے اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر دیتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اسے وہ ماضی کے اچھے دن یاد آتے ہیں کہ جب وہ نماز قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تو یہاں غلطی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ آپ سے دور کیا، یہاں غلطی یہ ہے کہ آپ کا شوق کم ہو گیا، آپ کا رجوع کم ہو گیا، آپ کا اللہ کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ کم ہو گیا۔ آپ نے دوسری مصروفیات زیادہ لے لیں، کسی گناہ میں آپ پڑ گئیں، کیا ہوا یہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں، لیکن اپنے اور اللہ کے درمیان تیسری چیز آپ خود لے کے آئی ہیں۔ آپ اس کا ذمہ دار اللہ کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ آپ تو رجوع کریں گی، آپ ایک قدم آگے جائیں گی تو میرا اللہ رجوع کرنے والوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، میرا اللہ 10 قدم آگے آئے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے سچویشنز دیکھ کے محبت نہیں کرتا کہ اب میرے بندہ گناہ کر رہا ہے تو محبت کرنا چھوڑ دوں، اب میرا بندہ جو ہے وہ نیکیاں کر رہا ہے تو وہ تو اس کو بھی نوازتا ہے نا جو گناہ گار ہو۔ تو اللہ کو اس بات سے جج مت کریں، ہم اللہ کو جج کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہمیشہ وہیں پہ ہے، اللہ ہمیشہ وہیں پہ ہے اور اس کی محبت بھی ویسی کی ویسی ہے۔ ہم دور جاتے ہیں، ہم کبھی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہمیں اٹریکٹ کرنے لگتی ہے تو اللہ بھول جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، آپ کی پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ پہلے اگر آپ کی پریورٹی نماز ہوتی تھی تو آپ سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے جاتے تھے، لیکن شیطان نے آپ کو برائی کی طرف اٹریکشن دلائی، نفس نے آپ کو مائل کیا کہ یہ کٹھن سفر ہے، تم اس طرف کہاں جا رہی ہو، تم شارٹ رستہ چنو، گناہوں کا رستہ چنو، تمہیں وقتی لذت ملے گی، لیکن تم اتنا کٹھن رستہ کیوں چن رہی ہو؟ وقتی لذت لو اور بات ختم، لیکن یہ وقتی لذت بہت دل کو بے چین کرتی ہے۔ تو آپ نے خود اپنا رجوع پہلے اللہ کو دکھانا ہے، آپ نے اپنا جھکاؤ پہلے اللہ کو دکھانا ہے۔ آپ اب بھی اذان ہو تو اولین میں نماز ادا کرنے والی بنے، میرا اللہ جو ہے آپ کا دل نرم ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ آپ سے نہیں پڑھا جا رہا قرآن، دل سخت اتنا ہو گیا ہے تو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتی ہیں کہ خود پہ جبر کریں، خود پہ خود پہرے لگائیں اور نہیں کہیں کہ میں اگر نہیں پڑھ پا رہی تو کم از کم یہاں سے شروعات کریں کہ آپ تلاوت قرآن پاک سن لیا کریں کسی اچھے قاری کی۔ جب بھی ایسی سچویشن بنے تو تلاوت قرآن پاک ایمان بوسٹ کرے گی آپ کا۔ تلاوت قرآن پاک دوبارہ سے آپ کا جو ایمان سو چکا ہے، جو پریورٹیز چینج ہو چکی ہیں، دوبارہ سے ان کو اچھی سچویشن میں واپس لے کے آئیں گے، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ جھک جاتے ہیں زمین کی طرف، ان سے آیتوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن یہ ان کے ایمان کا اپر لیول ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا جو ایمان کم ہو چکا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے کم ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے کم ہوا ہے، یا آپ نے جو پریورٹی اللہ کو دینی چاہیے تھی، دین اسلام کو دینی چاہیے تھی، آپ نے اس کی جگہ دنیاوی کاموں کو دینا شروع کر دی، تو پھر آہستہ آہستہ ایمان کا لیول کم ہونے لگتا ہے۔
تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تلاوت قرآن پاک آپ کے ایمان کو، وہ جو سو چکا ہے، آہستہ 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 دل کی ساری میل کو دھوئے گی، اور دوبارہ سے آپ کا ایمان کا لیول آہستہ آہستہ اپ جائے گا۔ یاد رکھیے ہمیشہ، نمازوں کی حالت جتنی بہترین ہوگی اتنا سکون آپ پائیں گی زندگی میں۔ جتنی آپ کی نمازیں ٹکروں والی ہوں گی کہ بس ایک چھوٹا سا کام تھا پورا کیا اور چلتے بنے، اتنے آپ کے کاموں میں مشکلات بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی۔ رائٹنگ بھی ایک دو دن پہلے نہیں، کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کے بارے میں رائٹنگ بھی لکھی تھی، پڑھی ہوگی آپ نے یا واللہ عالم نہیں پڑھی ہوگی، لیکن ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے نمازوں کا ہماری زندگی کے ساتھ۔ جتنی بہترین نمازوں کی حالت ہوگی اتنی ہی آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ تو خود پہ خود پہرے لگائیں، خود کو اللہ کی طرف رجوع کروائیں، اللہ کی طرف سفر کروائیں۔ کم از کم پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے، باقی قدم آسان ہوں گے۔ پھر استقامت سے جم کے دکھانا ہے اس پہ، شیطان کی چالوں میں نہیں آنا، نفس کے بہکاموں میں نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ تلاوت کرنے کا سوچتی ہوں لیکن کر نہیں پاتی۔ نیند آتی ہے تو آپ نے نیند کو پریورٹی دی، نیند کو آگے رکھا، خود پہ جبر نہیں کیا۔ خود کو تھوڑی دیر کے لیے یہ بتایا کریں کہ آپ اللہ کی بندی ہیں، آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، آخرت میں آپ کے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی پریورٹیز چینج کریں، آپ اللہ کو دکھائیں تو صحیح کہ آپ میں تڑپ ہے۔ یہ کیا لفظوں سے کہتے رہنا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں پاتی، کرنا چاہتی ہوں، کر کے دکھانا پڑے گا۔ پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا پڑے گا، پہلا قدم شیطان کے سینے پہ رکھ کے اٹھا کریں وضو کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، اور اولین میں نماز ادا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کی فجر اور عشاء زیادہ چھوٹ رہی ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے منافقت۔ منافقین پہ فجر بھاری ہوا کرتی ہے، منافقین پہ فجر بہت بھاری ہوا کرتی ہے۔ تو سوچیں زندگی میں ایسا کون سا کام ہے جو منافقت پہ مبنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نمازیں آپ پہ بھاری ہوتی جاتی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں۔ تو میری چندہ آج سے آپ اپنی پریورٹیز چینج کریں، وہ وقت جو ادھر ادھر صرف کرتی ہیں وہ اللہ کے ذکر اذکار میں صرف کریں، تاکہ آپ کی ایک روٹین بنے، آپ کو پتہ ہو آپ اللہ کی بندی ہیں، اللہ کی غلام ہیں، آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو جتنا آپ اپنے دماغ کو، دل کو ریمائنڈ کروائیں گی اللہ کے ذکر اذکار سے، اتنی جلدی آپ ساری کی ساری سچویشن سے کوپ اپ کر سکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔